معروف صحافی اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان نے کہا ہے کہ ملک میں ایک نیا فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ عمران دور حکومت میں تحریک طالبان کے خطرناک ترین دہشت گردوں کو ان کے خاندانوں سمیت افغانستان سے پاکستان واپس لا کر بسانے کی واردات کس نے ڈالی تھی، کیونکہ وہی دہشت گرد آج فتنہ بن کر تباہی مچا رہے ہیں۔ بی بی سی کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ امریکہ نے 9/11 حملوں کے بعد دہشت گردی کا قلعہ کما کرنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو ہوم لینڈ سیکیورٹی نامی سپر ادارے کی چھتری فراہم کی۔ اسی تصور کی نقل کرتے ہوئے پاکستان میں بھی 2013 کے ایکٹ کے تحت نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی نیکٹا قائم ہوئی، تاکہ بر وقت انٹیلیجنس شیئرنگ اور مربوط رابطہ کاری کے ذریعے نیکٹا کے سائے تلے دہشت گردی سے یکساں انداز میں نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ایک مکے کی شکل دی جا سکے۔ 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول پشاور کے قتل عام کے بعد وزارت داخلہ اور نیکٹا کے تعاون سے تمام سرکردہ سیاسی جماعتوں نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان پر اتفاق کیا۔ گزشتہ ایک دہائی میں ہم نے اعلیٰ فوجی اور سویلین حکام پر مشتمل وفاقی اور صوبائی بااختیار ایپیکس کمیٹیوں ISI، MI، IB اور پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا نام تو بارہا سنا، مگر نیکٹا کا نام عام پاکستانی کی یادداشت کا حصہ نہ بن سکا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیکٹا آج بھی غیر فعال ہے اور پچھلے 4 برس میں اس کا ایک بھی اجلاس نہیں ہو سکا۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جنوری 2017 میں خبر آئی کہ گیم چینجر سی پیک کے منصوبوں اور اس پر کام کرنے والے چینی کارکنوں کے تحفظ کے لیے آرمی کی 9 بٹالینز اور 6 سویلین ونگز کو یکجا کر کے لگ بھگ 14,000 نفری پر مشتمل ایک اسپیشل سیکورٹی ڈویژن تشکیل دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تب سے اب تک درجنوں چینی کارکن دہشت گردوں کے حملوں میں ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ پھر ستمبر 2011 میں خبر آئی کہ نیکٹا کی چھتری کو ناکافی سمجھتے ہوئے وزارت داخلہ میں ایک بریگیڈیئر کی سربراہی میں دوبارہ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل زندہ کر دیا گیا ہے، جسے مشرف دور کے بعد نیکٹا میں ضم کر دیا گیا تھا۔ ISI، IB اور FIA پر مشتمل ایک نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی الگ سے موجود ہے، جبکہ ایک اعلیٰ سطحی نیشنل سیکورٹی کمیٹی بھی موجود ہے، مگر اس میں پولیس، IB، FIA حتیٰ کہ نیکٹا کی الگ سے نمائندگی نہیں۔ مئی 2022 میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ نیکٹا کا پچھلے 6 برس میں کوئی اجلاس نہیں ہوا۔ حکومت اب اسے دوبارہ فعال بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی سے مؤثر انداز میں نپٹا جا سکے۔ پھر اطلاعات آنا شروع ہوئیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اچھے پاکستانی طالبان کو اچھے کردار کی یقین دہانی کی شرط پر آبائی علاقوں میں واپسی کی اجازت دے دی ہے۔ ان اطلاعات کے بعد وزیرستان اور سوات میں مقامی لوگوں نے بڑے پیمانے پر عوامی احتجاج کیا۔ جب یہ فیصلے لیے جا رہے تھے تب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تھے اور عمران خان وزیر اعظم تھے۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ آج تک کسی جانب سے وضاحت نہیں آئی کہ یہ منصوبے کس کے ذہن کی اختراع تھے اور کس نے اس کی منظوری دی۔ حالانکہ پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کے دوران بچوں اور اساتذہ کو زندہ جلا دینے کے بعد پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی کہ آئندہ دہشت گردوں سے بات چیت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہوگی۔ جہاں تک 10 برس پہلے 2014 میں منظور ہونے والے نیشنل ایکشن پلان کا معاملہ ہے تو اس پر پورا چھوڑ 1/4 عمل بھی نہ ہو سکا، حالانکہ اسے 2 برس پہلے اپ ڈیٹ بھی کیا گیا۔ نیشنل ایکشن پلان کی عملی اہمیت بس اتنی ہی رہ گئی ہے جتنا کہ قائد اعظم کے فرمودات کا عملی احترام۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ اس پورے عرصے میں زیادہ توجہ دہشت گردوں کو مارنے، پکڑنے یا سرحد پار دھکیلنے پر مرکوز رہی۔ خود ملک کے اندر جن لاؤڈ سپیکر، جلسوں، لٹریچر اور تقاریر کے ذریعے انتہا پسندی کا زہر پھیلایا جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار آج بھی اتنے ہی دلیر ہیں جتنے نیشنل ایکشن پلان سے پہلے تھے۔ نیشنل ایکشن پلان کا ایک اہم حصہ متبادل بیانیے کی تشکیل کے لیے تعلیمی نصاب سے انتہا پسندی کا زہر نکال کے امن اور بھائی چارے کے آفاقی اقدار کو بچوں کے ذہن میں بٹھانا تھا۔
اس کے لیے ضروری تھا کہ ان اساتذہ کی بھی چھاٹی ہو جو نصاب کو بالائے طاق رکھ کر بچوں کی رگوں میں تنگ نظری اور دہشت پسندی کا زہر اتار رہے ہیں۔ یہ زہر بھرے انجیکشن بچوں کو وہ جہادی تنظیمیں لگاتی ہیں جو پابندی لگائے جانے کے باوجود کھلے عام سرگرم عمل ہیں۔ جن جہادی تنظیموں کو مشرف دور سے کالعدم فہرست میں ڈالا جاتا رہا، ان میں سے اکثر کئی نام بدل بدل کر آج بھی فعال ہیں۔ کچھ تو قومی اور علاقائی سیاسی دھارے کا بھی حصہ ہیں۔ ان میں سے کئی تنظیمیں ہجوم کے ہاتھوں انصاف کا کلچر بڑھانے میں سب سے آگے ہیں۔ چونکہ یہ سب تنظیمیں کسی نہ کسی کے کام کی ہیں، لہٰذا ان کی مکمل بیخ کنی وسیع تر قومی مفاد میں شاید ہو، مگر بیخ کنی کے ذمہ داروں کے مفاد میں ہرگز نہیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ جن ریاستی اداروں کی طاقت کل وقتی طور پر اندرونی اور بیرونی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے تعاقب میں لگی تھی، اس میں سے آدھی طاقت اندرون ملک سیاسی مینجمنٹ میں لگا دی گئی۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ جون 2007 میں اسلام آباد میں لال مسجد سے متصل جامع حفصہ کے ڈنڈا بردار بریگیڈ نے ایک مساج پارلر سے 6 خواتین سمیت 9 چینی شہریوں کو اغوا کیا تھا اور ان کی رہائی کے لیے اس وقت کے چینی سفیر لیو زیاؤ ہوئی کو لال مسجد کے نائب خطیب عبدالرشید غازی سے براہ راست فون پر بات کرنا پڑی، کیونکہ لال مسجد کی انتظامیہ کسی حکومتی عہدیدار کو خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاک چین تعلقات کو نان اسٹیٹ فیکٹر نے یرغمال بنانے کی کھلم کھلا کوشش کی۔ تب سی پیک کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا، اگرچہ اس سے پہلے لال مسجد بریگیڈ نے متعدد شہریوں اور پولیس والوں کو اغوا کیا یا مارا پیٹا، مگر چینی شہریوں کو اغوا وہ آخری تنکا تھا جس کے بوجھ نے برداشت کے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ اس واقعے کے 2 ہفتے بعد لال مسجد آپریشن ہوا، جس کے بعد پاکستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کی دلدل میں اور گہرا پھنس گیا۔ وسعت اللہ خان یاد دلاتے ہیں کہ اس واقعے کے 17 برس بعد پچھلے دنوں اسلام آباد میں سی پیک سے متعلق اہم جائزہ اجلاس میں شریک چینی وزیر لیو زیانگ چاؤ نے سیاسی اور فوجی قیادت کی موجودگی میں کھل کر کہا کہ اعتماد سونے سے زیادہ قیمتی شے ہے اور ہمارے سرمایہ کار سی پیک کے دوسرے مرحلے میں سرمایہ کاری سے یوں ہچکچا رہے ہیں کہ انہیں پاکستان میں سلامتی کے حالات اور یقین دہانیوں پر اعتبار نہیں۔ اجلاس کے بعد چینی وزیر نے آرمی چیف سے علیحدہ سے ملاقات کی۔ چینی عام طور پر کھلے عام دوستوں سے شکوہ نہیں کرتے، لہٰذا چینی وزیر کا اس طرح کھل کے سیکورٹی کے معاملات پر عدم اعتماد ظاہر کرتا ہے کہ درون خانہ کس سطح کی تپش محسوس ہو رہی ہوگی۔ اسی تپش سے آپریشن عزم استحکام کا تصور پیدا ہوا، جس کے بارے میں عام آدمی اور پارلیمنٹ تو رہے ایک طرف، خود ایسے آپریشن کے سرجن بھی نہیں جانتے کہ اس کی شکل کیا ہوگی اور کون سا ہدف کس قدر اور کتنی مدت میں حاصل ہوگا۔ ماضی میں ایسی جتنی بھی پھرتیاں دکھائی گئیں ان کا نتیجہ تھکن کی شکل میں ہی نکلا۔ جتنے بھی آپریشن ہوئے ان کے مقاصد کے نتائج کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکا۔ شاید مسئلہ آپریشن سے زیادہ مریض کی پوسٹ آپریٹیو دیکھ بھال کا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔